میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا، کیسے مر گیا۔ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا، 92 سے ہم دوست تھے، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا، مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق، مجھ سے بہت زیادہ سخی، ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا، تہجد لمبی پڑھنا۔ لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار، چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا، تو اس نے چلہ طے کیا، پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا، کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت طاقت دی تھی۔ اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے، ہم چلے گئے چلے۔ بہرحال آخر دن میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا، اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار، معاف کر دو میں آ رہا ہوں۔ تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں، لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی، یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینے بعد آئے ہو۔ پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ جاؤ۔ جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے، بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئیں، بس ہم جنت میں ہیں۔ یہ پہلے بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں، بجلی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے، ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے۔ جنید انٹر ہوا۔ آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے، کہیں جنید بیان کہیں میں، کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں، میں ذرا سعید کے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک۔ جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ، میں نے عشاء میں، جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ اور صرف موت کھولی ہے نا۔ اور جنید جمشید نے عجیب، میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں، ادھر سائڈ میں جنید بیان کر رہا، مجمع ہزاروں کا ہے۔ جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، میرا باپ مرا، میں نے اس کو غسل کرایا، اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا، تیاری کر۔ پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا، پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے۔ میں ایسے بیٹھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں، میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا، میں نے اس کے باپ کو دفنایا، یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے؟ خیر میں نے کہا ایویں مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی۔ جب عشاء کا بیان ہوا، اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی، اتنا اس نے ڈرایا، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا، تو اس نے مجھے دیکھا، میں غائب ہو گیا، میں کہا میرا بیان کرائے گا، میں غائب۔ اب یہ سعید بھائی کہاں ہیں، سعید بھائی کا میں چلا ہے، میں اگلی جگہ گیا، بیان لمبا، میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں۔ میں کہا جنید بھائی یار، میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے، تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ۔ کہہ رہا کر لوں، میں کہا کر بات۔ پھر جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی۔ اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے، جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا۔ پھر باپ کو دفنایا، باپ کو نہلایا۔ اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر وہی موت، باپ کو دفنایا، باپ کو غسل کرایا۔ جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے، جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا، میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، ایکسٹرا آرڈنری ہنس رہا تھا۔ اس دن موت تھی اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ، اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے، اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے۔ 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی، 3 گھنٹے کی تہجد میں 3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا، بیان میں تشکیل نہیں، رو رہا بیان، یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا؟ ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں، یار خوب بیان کیا، مزہ آیا، لوگوں نے سنا، بہت مزہ آیا، بہت واہ واہ ہوئی۔ جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں۔ فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے آؤ، جو بھی لا رہے لے آؤ، جنید بھی آپ کے لیے یہ لے آؤ، بہن نے یہ فلاں۔ اس کے بعد 10-11 بجے ایک مدرسے میں اس کا بیان، ایک میرا بیان۔ 11:30 بجے فوجی اسکاؤٹس میں ہم گئے، دونوں ملے۔ جب ہم نے ظہر پڑھ لی نا، جنید نے ایسا گاڑی میں نے کہا جنید بھائی آپ ایئرپورٹ جاؤ، میں نے کہیں بات کرنی ہے، اصل میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں۔ جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے یار، میرے بھائی مجھے ایک احسان مجھ پہ کر، مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا، تو مجھے کھینچ کے دنیا سے لے آتا ہے، میں تیرا احسان۔ اور مجھے گلے لگایا، پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نہیں کہا، اسے پتہ میں تصویر سے بہت خار کھاتا، کہتا ہے سعید بھائی کو برا نہ مانو، ایک میری خواہش پوری کر دے یار، میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچوا لے، میری تیری کوئی ایسی داڑھی میں اکٹھی فوٹو نہیں ہے۔ میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھنچواتا، تمہارے اصرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن منہ میں تمہاری طرف نہیں کروں، میں کھڑا ہوں، میں کہا کھینچنا تمہاری مرضی ہے، میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے۔ اس نے واحد پہلی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا، اسے پتہ ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا،
آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا, اس کا جہاز کریش ہو گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مرے گا. اور 3 دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم, اب نہیں بچ سکتے. تو اتنا سا جہاز. اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہوا, 1 سال بعد میں تشکیل میں گیا, ہمارے چند ساتھی لے گئے مجھے ترغیب دے کے, بائی روڈ میں نے کہا جاؤں, واپسی میں بائی ایئر لے آئے. وہی جہاز وہی ٹائم, اور جہاز ٹک 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 اسٹارٹ ہوا ہے. اور کپتان ظالم نے کہا جی موسم خراب ہے تو ذرا سیٹ بیلٹ نہ کھول. میں کہا ظالم بتانے کی کیا ضرورت. میرے ساتھ 2 بزنس مین تھے, ہر وقت 24 گھنٹے بزنس کی باتیں کرنے والے. تو میں نے جہاز جب اڑا نا, میں کہا یار وہ تھوڑا سا مشورہ ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ 2 دکانیں کھولیں, اس میں میرے ہی پیسے ڈالیں. کیونکہ ابھی بعد میں دکانوں کی بات ہوگی, سر جہاز اترنے. تو میں کہا نہیں, بات کرو بھی بزنس کی, اتنی دکانیں کرو, بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے, جہاز یوں جا رہا ہے, کرو نا بات. میرے پیاروں, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا عقل مند کی نشانی ہے. میں جیل میں گیا, ایک جیل میں 11 قیدی, سزائے موت صبح 6 بجے, صبح 6 بجے سزائے موت. ان قیدیوں کی میں نے آخری بیوی بچوں سے ملاقات دیکھی, اور کیا ملاقات تھی. میں نے ان کے ساتھ 1.5 گھنٹے توبہ پہ بات کی. واللہ 1 مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کسی دن. ڈاکٹر بتا دے 6 مہینے بعد مر جاؤ گے, اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں, شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا, صبح کرتا ہوں, شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا. سچ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا, سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں 24 گھنٹے گزارے ہیں, سچ بتائیں ایسا گزارا ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. چاہے مولوی انعام صاحب بات کر لیں, چاہے مولوی طاہر جمیل صاحب بات کر لیں, چاہے عبدالوہاب صاحب بات کر لیں, میرے پیاروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ اینٹی بائیوٹک لینا نہیں شروع کریں موت کی کہ میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں. یہ امت کا شیطان قسم کھا کے آیا تھا, میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے, آگے سے کیا اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں, پیچھے سے کیا ایسا ان کو مشغول کروں گا ان کو موت ہی بلا دوں. ہم یہاں سے اب طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ مرنے کی تیاری کیا کریں گے. یہ ہماری ایک غذا ہے. میں نے کتنے آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے گما لیے نا, وہ مر گئے. اور پتہ, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جس نے جلدی مرنا ہوتا ہے نا, جلدی مرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی تیاری نہیں کرتا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شیاطین خود لگاتے ہیں, اور وہ شیاطین اس کو تسلی دیتے ہیں, ریلیکس کر, ابھی مرنا نہیں, ابھی بڑی ٹائم ہے تیرے پاس. میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں رمضان میں انتقال ہوا, پیر کے دن رمضان میں. اور میں مجھے عمر 50 سال پلس ہو گئی ہے, 52 سال, پچھلے 40 سال سے ان کو وزٹ کر رہا تھا میں. جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی ہوں, بس میرے لیے دعا کرنا. اور 96 سال زندہ رہی ہیں. جس آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو ڈراتے ہیں, مرنے والا ہے تہجد پڑھ, اٹھ, مرنے والا ہے عمل کر, اٹھ, مرنے والا عمل کر. اللہ والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں,